السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کے مجمع عام میں کھل کر اور حق بات کہہ دینا، یہ حوصلہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں خطاب کیا اور خطاب کے دوران لوگوں سے پوچھا کہ بتائیے کہ سب سے بہادر شخص کون ہے؟ تو لوگوں کی طرف سے آواز آئی کہ اے امیر المومنین، آپ ہی سب سے بہادر ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو جس سے معاملہ پڑا ہے میں نے تو حساب برابر کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بہادر شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر! قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان مبارک پر، آپ نے سچ فرمایا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ دیکھو بہادر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو بدن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے جس کو بہادر مانا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو دل کے اعتبار سے بہادر مانا جاتا ہے۔ جو بدن کے اعتبار سے بہادر ہوتا ہے وہ لڑائی میں، جنگ میں لڑتا رہتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس کے حوصلے بڑھتے رہتے ہیں اور آگے جاتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ کہیں اکیلا پھنس جائے کسی معاملے میں یا کسی کفار کے نرغے میں آ جائے تو پھر وہ گھبرا بھی جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ وہ دل کے قوی القلب جو ہیں وہ انسان تھے، تو لہٰذا سب سے بہادر شخص وہ ہیں۔ اور پھر ایک واقعہ انہوں نے بڑا درد بھرا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب میرا بچپنا تھا اور ایک مرتبہ کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ کفار مکہ مل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مارنے لگے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا اور میرے ساتھ کئی اور صحابہ بھی تھے، اور میں اس وقت جو ہے بچہ تھا، تو کئی صحابہ ہونے کے باوجود بھی کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان کفار کا مقابلہ کر لیتے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ کسی نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فلاں جگہ پر کفار مکہ نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ نے اپنا کام چھوڑا اور بھاگتے ہوئے تشریف لائے، اور جو ہی وہاں پہنچے ہیں تو کسی کو ادھر ہٹایا، کسی کو ادھر ہٹایا، کسی کو دکا مکا کیا، کسی کو کچھ باتیں کہیں اور لوگوں کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی۔ ان بدبختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، لیکن وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ بھائیو، اس قدر مارا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ جو ہے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے اور موت القریب ہو گئے۔ آپ کی برادری کے لوگ آئے، خاندان کے لوگ آئے، اور قبیلے والوں نے آپ کو اٹھایا اور گھر لے کے چلے گئے۔ پورے دن بھر آپ بے ہوش رہے ہیں، اور تقریباً عصر کے وقت جا کر آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا ہے۔ جو ہی آپ کو ہوش آیا تو دیکھا تو چاروں طرف قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں، گھر والے پریشان ہیں۔ آپ نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ جو قبیلے والے پاس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ افسوس ہو تم پر، اس محمد کی وجہ سے تو تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تمہیں مارا گیا، تم موت کے قریب ہو گئے، پورے دن کے بے ہوش یہاں پڑے ہو، اور ہم تمہیں اٹھا کر یہاں لائے ہیں، اور تم ہوش میں آئے ہو پھر محمد کا نام لیتے ہو۔ اور وہ غصے میں آئے اور گھر سے چلے گئے۔ گھر والوں نے ان کو کھانے کے لیے پیش کیا تو کہا کہ نہیں، جب تک حضور کی خیریت معلوم نہ ہو جائے میں کوئی چیز نہ کھاؤں گا۔ بہرحال کئی ذرائع کے ذریعے سے معلوم کر کے ان کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ٹھیک ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا تو ان کی والدہ قریب آئیں کہ ابو بکر اب حضور صحیح ہیں، سلامت ہیں اور دار ارقم میں موجود ہیں، اب تو کچھ کھانا کھا لیجئے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر فرمانے لگے کہ میرے اوپر کھانا اور پینا اس وقت تک حرام ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک نہ دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے۔ ان کی والدہ مایوس ہو کے پیچھے ہٹ گئیں۔ بہرحال رات میں تھوڑا سناٹا ہو گیا تو موقع کی تلاش کر کے وہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر دار ارقم میں گئے۔ جب حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اٹھ کے گلے لگایا ہے اور بوسہ دیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا وہ ہستیاں تھیں کہ جن کو بوسہ محمد الرسول اللہ دے رہے ہوں۔ اللہ اکبر! بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ گھبرائیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کافروں کی مار کی وجہ سے میرا چہرہ تو سوج گیا ہے، باقی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کو دیکھ لیا میرے سارے غم ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر! کہاں اتنی مار پڑی کہ وہ بے ہوش ہو گئے، موت القریب ہو گئے، پورے دن بے ہوش رہے، عصر کے وقت ہوش میں آئے اور پھر کوئی پانی کی گھونٹ تک پینا گوارا نہیں کیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لوں۔ اور جب محمد رسول اللہ کی زیارت ہو گئی تو فرمایا کہ سب ماریں بھول چکا ہوں، سب زخمیں بھول چکا ہوں، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اس قدر جو ہیں ان کا دل مضبوط اور اتنے بہادر شخص تھے۔ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خیمہ لگایا گیا کہ یہاں حضور تشریف فرما ہوں گے، اور صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں ایک ایسے جوان کو کھڑا کر دیا جائے کہ جو کافر یہاں آئے، کیونکہ کفار حضور پر حملہ کرنا چاہتے تھے، کہ جو کافروں کو ادھر نہ آنے دے بلکہ جو ادھر آئے تو ان کی اچھی خبر گیری کرے۔ کوئی تیار نہیں ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور آپ تلوار لے کر خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو بھی کافر وہاں آتا اس پر ایسا جھپٹ پڑتے کہ وہ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا۔ تو یہ تھی اصل بہادری جس کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ پر آنے والی مصیبت، پریشانی، دکھ دردوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔